عزیز بھائیو، ہم اسلام کی سب سے بڑی بنیاد کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس حوالے سے بڑے اہم اور ضروری مسائل سن رہے ہیں۔ ابھی بڑے ہی اہم اور بڑے ہی ضروری مسائل باقی ہیں جو انشاءاللہ الرحمن بیان ہوں گے۔ آج کے خطبہ میں چونکہ آج کل لوگ اپنی گندمیں اٹھا رہے ہیں، فصلیں کاٹ رہے ہیں، ان فصلوں کے حوالے سے اللہ رب العالمین کی شریعت، اللہ کا دین کیا کہتا ہے، پروردگار کے کیا احکام ہیں ہمارے لیے، ان کا مختصر سا خلاصہ انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ توجہ سے اور غور سے سنو گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی نفع دے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی نفع دے گا۔ سورہ الانعام کی 141 نمبر آیت اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ مالک الملک نے اس آیت کریمہ میں ہر قسم کی کھیتی، ہر قسم کے پھل، باغات، درخت، ان ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ مالک الملک نے جو تمہارے لیے یہ زمین میں کھیتیاں اگائی ہیں، جو پھل پروردگار نے پیدا کیے ہیں، جو سبزیاں اور پھلدار درخت اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں، اس زمین سے پیدا ہونے والی، حاصل ہونے والی ہر چیز، اس میں سے خود بھی کھاؤ اور اس کی کٹائی کے دن اس میں سے اللہ رب العالمین کا حق بھی ادا کرو۔ عزیز بھائیو، مسلمان کو اس کی زمین سے جو پیداوار حاصل ہوتی ہے، وہ ہر پیداوار، چاہے وہ ایسا غلہ ہو جس کا ذخیرہ ہو سکتا ہو، چاہے ایسا غلہ ہو جو ذخیرہ نہ ہو سکتا ہو، چاہے وہ پھل ہوں، چاہے سبزیاں ہوں، چاہے درخت ہو، کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز میں سے اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنا وہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے بندوں پر فرض کر دی ہے۔ قرآن مجید میں دو جگہ پر اس زمین کی پیداوار میں سے اللہ کا حق نکالنے کا حکم موجود ہے۔ قرآن مجید میں دو جگہ پر، ایک یہ جگہ ہے اور دوسری سورہ بقرہ 3 پارے میں 267 نمبر آیت کے اندر ہے، اور احادیث بھی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ساری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ قرآن مجید کی دونوں آیات دونوں مقام پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث جو اس حوالے سے امام الانبیاء کی کتابوں کے اندر محفوظ اور موجود ہیں، یہ آیات بھی عام ہیں اور یہ ساری احادیث بھی عام ہیں۔ ان میں کسی پیداوار کو، کسی فصل کو، کسی سبزی کو، کسی پھل کو
کسی چیز کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مستثنا نہیں فرمایا ہے۔ نہ ان آیتوں اور احادیث میں، نہ ان آیات اور ان احادیث کے علاوہ دوسری قرآن مجید کی کسی آیت کے اندر یا دوسری کسی حدیث کے اندر تخصیص، استثناء نہیں آیا کہ فلاں اور فلاں اور فلاں پیداوار کے اندر عشر نہیں ہے، اس میں سے اللہ کا حق فرض نہیں ہے، اور فلاں فلاں پیداوار میں اللہ کا حق فرض ہے۔ ایسی کوئی دلیل کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں ان آیات کے عموم کو اور ان احادیث کے عموم کو خاص کرنے والی موجود نہیں ہے، جو حدیث صحیح سند کے ساتھ دنیا میں موجود ہو۔ بعض اہل علم آپ کو ملیں گے دنیا میں جو کتاب و سنت کا گہرائی سے، باریکی سے مطالعہ نہیں کرتے، سنی سنائی باتیں وہ لوگوں کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ ملیں گے جو کہتے ہوں گے، جو یہ فتویٰ بھی دیں گے کہ جناب عشر پیداوار میں سے اللہ کا حق وہ صرف 4 قسم کی پیداواروں میں ہے، باقی کسی میں سے اللہ کا حق نہیں ہے۔ ایک گندم ہے، ایک جو ہے، ایک منقع ہے، اور ایک چیز کھجور ہے۔ وہ کہتے ہیں کھجور، منقع، گندم اور جو، یہ 4 قسم کی پیداواروں کے علاوہ سبزیوں میں، پھلوں میں اور ان کے علاوہ جتنی بھی اجناس ہیں ان میں اللہ کا حق فرض نہیں ہے بندے پر، عشر فرض نہیں ہے، صرف 4 چیزوں پر فرض ہے زمین کی پیداوار میں سے۔ اور دلیل کے طور پر وہ علماء کرام وہ احادیث کوڈ کرتے ہیں، وہ احادیث پیش کرتے ہیں جن احادیث میں 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے، 4 چیزوں کے نام موجود ہیں۔ گندم کا نام موجود ہے، جو کا نام موجود ہے، منقع اور کھجور کا نام موجود ہے۔ ان احادیث کو کوڈ کرتے ہیں، دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں جن میں 4 چیزوں کا نام آیا ہے۔ عزیز بھائیو، یہ دلیل کے طور پر ان روایتوں کو کوڈ کرنا، 2 باتیں ہیں اس میں غور طلب۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان روایات کے اندر کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہو کہ صرف ان 4 چیزوں کے اندر عشر ہے، باقیوں کے اندر نہیں ہے۔ ان روایات کے اندر حصر نہیں ہے، صرف 4 چیزوں کا نام ذکر ہے۔ 4 چیزوں کا نام ذکر ہونے سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ صرف 4 چیزوں کے اندر ہی عشر ہے۔ اللہ کا حق صرف 4 زمین کی پیداوار میں سے 4 چیزوں میں سے ہی نکالنا ہے۔ نام 4 چیزوں کا آ گیا، باقیوں کا نہیں آیا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ نے ہر چیز کا ذکر کر دیا ہے، ہر پیداوار کا ذکر کیا ہے، ہر پھل کا ذکر کیا ہے، ہر سبزی کا ذکر کیا ہے، ہر چیز کا ذکر کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، محدثین، اہل علم، علماء حدیث وہ کہتے ہیں یہ 4 چیزوں کا ذکر جن احادیث کے اندر آیا ہے وہ ساری کی ساری احادیث یا مرسل ہیں یا منقطع ہیں اور یا انتہائی قسم کی ضعیف روایتیں ہیں، جو ساری کٹھی بھی کر لی جائیں تو وہ پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی، اللہ کے نبی تک ان کا پہنچنا ثابت ہی نہیں ہوتا۔ منقطع روایت، مرسل روایت، اہل علم، محدثین اس کو حجت، دلیل اور قابل اعتبار نہیں سمجھتے۔ مرسل اور منقطع روایت اسلام کی بنیاد نہیں بن سکتی، اس پر اعتماد نہیں ہوتا۔ تو کوئی ایک روایت بھی جن میں 4 کا نام آیا ہے چیزوں کا، نہ تو ان میں سے کسی ایک کے اندر حصر ہے اور نہ ہی وہ روایتیں
صحیح سند کے ساتھ اللہ کے نبی تک پہنچتی ہیں وہ ثابت ہی نہیں ہوتی کوئی روایت ان میں سے، وہ روایتیں ضعیف ہیں۔ تو ضعیف روایتیں جو منقطع ہیں، جو مرسل ہیں، جو انتہائی ضعیف ہیں، ان روایتوں کو لے کر قرآن مجید کے عموم کو خاص نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کے عموم کی تخصیص یا تو قرآن مجید کی دوسری آیت سے ہوتی ہے یا پیارے پیغمبر کی صحیح ثابت شدہ سنت اور حدیث سے ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے کہنے سے، کسی مولوی صاحب کے فتوے سے، کسی کی رائے سے، کسی امام یا محدث کے قول سے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فرمان جو عام ہوتے ہیں ان کی تخصیص میرے یا آپ کے یا دنیا میں کسی کے کہنے سے نہیں ہوتی۔ وہ تخصیص یا اللہ کے کرنے سے ہوتی ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے سے تخصیص ہوتی۔ یہ اصول ہے اسلام کا۔ تو یہ روایتیں ضعیف ہیں۔ ضعیف روایت وہ ثابت ہی نہیں ہوتی، جو ثابت ہی نہیں ہے وہ تخصیص کی صلاحیت اور اہلیت رکھتی نہیں کہ اس کے ساتھ قرآن مجید کے اور پیارے پیغمبر کے صحیح فرامین کے عموم کو ہم خاص کر لیں، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اس آیت پر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے شروع میں، اس پر پھر تھوڑا سا غور کر لیں۔ اللہ نے کہا هو الذی انشأ جنات معروشات، اللہ وہ ذات ہے مسلمانوں جس نے تمہارے لیے زمین میں سے ایسے باغات اگائے ہیں جن کو آپ چھپروں پر چڑھاتے ہیں، لکڑیاں گاڑ کر یا کوئی اور چھپر بنا کر ان پر بیلیں چڑھ جاتی ہیں۔ یہ انگور کی بیل ہے، یہ بیل توری ہوتی ہے، اس طرح کی جو بیلیں ہیں ان کو کہتے ہیں معروشات۔ یہ وہ اللہ رب العالمین نے زمین میں وہ چیزیں اگائی ہیں جن کو چھپروں، چھتوں، درختوں کے اوپر تم چڑھاتے ہو، اور وہ باغات بھی پیدا کیے جو چھپروں پر نہیں چڑھائے جاتے بلکہ زمین پر بچھ جاتے ہیں۔ یہ خربوزہ ہے، تربوز ہے، گرما ہے، اس طرح کی ساری بیلیں جو زمین پر بچھ جاتی ہیں۔ رب العالمین نے ساری چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں قرآن میں۔ اور پھر والنخلا، کھجور کے درخت کا بھی نام لیا، والرمان، اور انار کا بھی اللہ رب العالمین نے نام لیا۔ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عشر صرف اللہ کا حق زمین کی اس پیداوار میں ہے جس کو ذخیرہ کیا جا سکے، ان کی بات بھی قرآن مجید کی اس آیت کے عموم کے خلاف ہے، وہ بھی غلط ہے، کیونکہ انار اس کو ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا، یہ ذخیرہ ہونے والی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ نے انار کا بھی نام لیا۔ یہ غیر معروشات جو بیلیں ہیں جس میں یہ خربوزہ، تربوز، یہ گرما، یہ کدو، یہ ٹینڈے، ساری ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ذخیرہ کیا جا سکے۔ اللہ نے ان چیزوں کا نام لیا، ان سبزیوں کا نام لے کر کہا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اللہ کے بندو یہ پیدا کرنے والے پروردگار نے جو تمہارے لیے اپنی زمین میں سے یہ پھل، اناج اور یہ سبزیاں یہ اگائی ہیں تمہارے لیے، ان میں سے خود بھی کھاؤ اور اللہ رب العالمین کا حق بھی ان کی کٹائی کے دن وہ ادا کرو، یہ فرض ہے تم پر۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ زمین کی ہر پیداوار، کوئی استثناء کی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ہے، ہر پیداوار سے اللہ رب العالمین کا حق وہ فرض ہے مسلمان پر نکالنا۔ وہ نکالے گا تو اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو ہوگا، وہ گناہوں سے پاک ہوگا، اس کا مال بڑھے گا بھی، مال کے اندر کمی بھی نہیں آئے گی، کیونکہ رب العالمین کا حق ادا کرنے سے، نکالنے سے میرے بھائیوں مال تھوڑا نہیں ہوتا، نہ مال کم ہوتا ہے، نہ بندہ وہ ضرورتوں سے محروم رہتا ہے۔ اللہ کا حق نکالنے سے جو رب نے فرض کیا ہے اپنے بندوں پر، اس سے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ یہ بات قرآن مجید میں اللہ نے مثال دے کر سمجھائی ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل
فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال کو، رب کے دیے ہوئے اموال کو رب کے کہنے پر، اس کے نبی کے کہنے پر، رب کی رضا کے لیے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہے جو شخص زمین میں کاشت کرتا ہے۔ انبتت سبع سنابلا، اللہ کہتے ہیں اس دانے نے 7 بالیاں اگا دی، ایک دانے سے 7 بالیاں اگی اور ہر بالی پر 100 دانہ لگ گیا، ایک دانے سے 700 دانے ہو گئے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے رب کا حکم مانتے ہوئے پروردگار کا حق ادا کرتے ہیں، دل کی خوشی سے، بخل سے نہیں، کنجوسی سے نہیں، دل کی خوشی سے ادا کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایک کا 700 گنا کر کے دیتا ہوں۔ بس 700 کے بعد بس کہا نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس 700 کو بھی ڈبل کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ صرف 700 گنا پر اکتفا نہیں کرے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ 1400 کر دے گا، 1400 سے 2800 گنا بھی کر دے گا۔ اور اتنے گنے کر سکتا ہے وہ رب، اتنے گنے کر سکتا ہے جن گنوں کا کوئی دنیا کا کیلکولیٹر، کوئی کمپیوٹر حساب ہی نہیں کر سکتا ہے، اتنے گنے کر کے رب دیتا ہے، اتنے گنے کر کے دیتا ہے رب۔ یہ بھی میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا، یہ بھی اپنے پاس سے نہیں کہا، صحیح بخاری میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جس نے اپنی حلال آمدن سے، حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر مال صدقہ کیا، ایک کھجور کے برابر، لاکھ روپیہ نہیں، صرف ایک کھجور کے برابر۔ ایک کھجور کتنے کی آئے گی؟ ایک کھجور کے برابر۔ امام الانبیاء نے کہا جس بندے نے صدقہ کیا، اللہ کا حق نکالا، اللہ کی راہ میں دیا، یقبل اللہ بیمینہ، پروردگار وہ ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا ہوا مال اپنے سیدھے ہاتھ سے اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے بندے سے۔ اللہ کے دونوں ہاتھ ہی سیدھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ثم یربیہا، پھر رب العالمین اس کو قبول کر کے اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ کما یربی احدکم فلوہ، امام الانبیاء نے کہا جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی، بچیرے کی پرورش کرتا ہے، ایسے ہی رب العالمین اس ایک کھجور کے برابر جو اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ اس کی پرورش ایسے کرتا ہے حتی تکون مثل احد، حتیٰ کہ وہ ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا ہوا رب کے ہاں احد پہاڑ جتنا بڑا بن جاتا ہے، احد پہاڑ جتنا بڑا بن جاتا ہے۔ جن لوگوں نے احد پہاڑ دیکھا ہے ان کو یقیناً اندازہ ہوگا، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ ان سب کو دکھا دے احد پہاڑ، جنہوں نے دیکھا ہے رب دوبارہ بھی ان کو دکھا دے۔ 10.5 کلومیٹر لمبائی ہے احد پہاڑ کی اور اونچا بھی کافی ہے، اتنا 10.5 کلومیٹر لمبا اور اونچا پہاڑ احد پہاڑ، اس کی ایک کھجور کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ مجھے کوئی ایسا کمپیوٹر، ایسا کیلکولیٹر دکھا سکتے ہو دنیا میں جو بتائے کہ یہ احد پہاڑ اس کھجور کے برابر اتنے گنے زیادہ ہے؟ یہ ان گنوں کا کوئی حساب کرنے والا دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، 1400 پر اکتفا کر کے نہ بیٹھ جانا،
250 سمجھ کے نہ بیٹھ جانا. جتنا تمہارے اندر خلوص ہوگا، للہیت ہوگی، رب کی رضا مقصود ہوگی، پروردگار اتنا ہی بڑا، اتنا ہی زیادہ اجر تمہیں عطا کرے گا. وہ 1400 پر بس کرنے والا نہیں ہے. آپ پوچھیں گے وہ کہاں سے دے گا؟ اللہ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ رب جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا کرے گا، اور وہ وسعت والا، بڑے وسیع خزانوں والا ہے، بڑے وسیع خزانوں والا ہے. اس کے خزانوں میں کوئی کمی آتی نہیں. وہ ہے نا حدیث میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے اولکم و آخرکم جنکم و انسکم، تمہارے پہلے اور پچھلے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسان، شروع سے لے کر آخر تک پیدا ہونے والے جن بھی، سارے انسان بھی اول آخر ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں، وہ اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع کر دیں، جو کسی کے دل میں آئے وہ اللہ سے مانگے، اور اللہ جو وہ مانگے سارا کچھ ان کو دے دے. اتنا کچھ سب کو دینے کے باوجود پروردگار کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی کمی سمندر کے اندر آپ ڈبوئیں ایک کیا سوئی، ایک سوئی، یہ بٹن لگانے والی سوئی، اس کو ڈبوئیں سمندر کے اندر اور نکال لیں، سمندر کے پانی میں کتنی کمی آئے گی؟ جتنا پانی کم ہوگا سمندر کا، قسم ہے اللہ کی، سب کو دے کر جتنا کوئی مانگے، سارے انسان اور سارے جن، اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سمندر کے اندر آ گئی ہے. اگر کوئی ہمیں کہے نا، ہمیں کہے اگر کوئی بندہ کہ بھئی آج تم 100 روپیہ وہاں جمع کروا دو اور فلاں تاجر وہ آپ کو ہفتے بعد 200 روپیہ دے گا، ہفتے بعد 200 روپیہ دے گا، تو کیا ہم جمع کروائیں گے کہ نہیں کروائیں گے؟ سب جمع کروا دیں گے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا. ہم نے دیکھا، آپ نے سنا، وہ وزیر آباد میں ایک شخص آیا تھا، ڈبل شاہ اس کا نام رکھا لوگوں نے، ڈبل شاہ. اس نے کہا بھئی مجھے پیسے دو، میرا دبئی میں اور یہ عرب امارات کے اندر میرا بڑا لمبا چوڑا بزنس ہے، جو مجھے پیسے دے گا میں اس کو مہینے بعد ڈبل کر کے واپس کروں گا. اس نے 1-2 ماہ جتنے لوگوں سے پیسے لیے پورا مہینے کے بعد ڈبل کر کے واپس کر دیے. لوگوں کا تو اس پر اعتماد ہو گیا. اب لوگ دھڑا دھڑ پیسے دینے شروع ہو گئے. جن کے پاس پیسے تھے نہیں انہوں نے اپنی، کسی نے جانور بیچ دیے، بکریاں، گائیاں، بھینس بیچ دی کہ یہ بیچ کر پیسے ڈبل کرواتے ہیں. یہ بھینس نے تو پتہ نہیں کب ڈبل ہونا ہے. اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، جائیں پوچھ لیں جا کر لوگوں سے. کئیوں لوگوں کے پاس جانور، بھینسیں نہیں تھی، ان کے پاس صرف گھر ہی تھا اور پیسے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے پاس. انہوں نے اپنے گھر ہی بیچ دیے، اور گھر بیچ کر کیا کیا؟ ڈبل شاہ کو پیسے دے دیے، خود کرائے پر چلے گئے. ایک بندے کے قول پر جو کہتے ہیں مہینے بعد ڈبل دوں گا، ڈبل دوں گا، 2 گنا کر کے دوں گا، اس پر اتنا اعتماد لوگوں نے چند مہینوں کے اندر کروڑوں نہیں اربوں روپے اس بندے کی ہتھیلی پہ رکھ دیے. اربوں روپے اس بندے پر اتنا اعتماد. اور رب کہتا ہے میں ڈبل نہیں 700 گنا کر کے دیتا ہوں. 700 گنا بھی نہیں، 1400 گنا کر کے دیتا ہوں. 1400 بھی نہیں، اتنے گنے کر کے دیتا ہوں جن کا کوئی حساب نہیں کر سکتا. اور رب کو دیتے ہوئے ہر بندہ ہچکچاتا ہے. گھاٹا پڑ جائے گا، کمی آ جائے گی، نقصان ہو جائے گا، خسارہ پڑ جائے گا کاروبار میں، ضروریات زندگی کی دھری رہ جائیں گی، ضروریات میری پوری نہیں ہوں گی. ادھر سارا کچھ ہو جاتا ہے، رب پر اتنا بھی اعتماد نہیں یار. وما قدر اللہ حق قدرہ، قسم اللہ کی ان لوگوں نے رب العالمین کی قدر جاری ہی نہیں، اللہ کی قدر ہی نہیں کی. رب ہستی کون سی ہے؟ رب سے زیادہ قدر جو ڈبل شاہ کی جان لی ہم نے. اس کے کہنے پر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، سب کچھ کو داؤ پہ لگا دیا. اور رب کے کہنے پر ہم 10واں حصہ اپنی پیداوار کا نکالتے ہوئے جھجکتے ہیں. ہم
ہمارے دل میں خدشات پیدا ہوتے ہیں، 10واں حصہ دیں گے تو بیج کہاں سے ڈالیں گے آئندہ فصل میں؟ بچی کی شادی کے لیے جہیز کہاں سے خریدیں گے؟ کوٹھی بنگلہ کیسے بنائیں گے؟ فلاں ضروریات کہاں سے پوری کریں گے؟ شیطان کہتا ہے نہیں نہیں، اور تیرے اوپر تو بڑے حقوق ہیں، یہ رہنے دے رب کا حق۔ رب کون سا محتاج ہے تیرے پیسوں کا؟ تو اپنے دنیا کے حقوق پورے کر، بڑے حقوق ہیں تیرے اوپر۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، وہ بھی حدیث ہے مسلم شریف میں، مسلم شریف میں حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، جا رہا تھا کسی جنگل بیابان میں، اس نے آواز سنی فلاں نامی بندے کے باغ کو پانی پلاؤ۔ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ اس نے غور کیا تو آواز بادلوں سے آ رہی تھی، وہ بادل چل رہے تھے اور آواز آ رہی تھی کہ فلاں نامی بندے کے باغ کو پانی پلاؤ۔ وہ بندہ اس بادلوں کے پیچھے چل پڑا۔ وہ بادل ایک کالے پتھروں والی زمین پر جا کر برسنا شروع ہو گئے۔ اس کالے پتھروں والی زمین جو اگانے کے قابل نہیں تھی، وہاں پر پانی برسا اور سارا پانی پتھروں سے اکٹھا ہو کر ایک کھالی میں ایک طرف چل پڑا۔ وہ بھی بندہ بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ آگے کیا دیکھتا ہے؟ ایک شخص وہ اپنے آلات کہیں پکڑے ہوئے اپنی زمین کے لیے پانی کا راستہ سیدھا کر رہا ہے۔ اس کو جا کر پوچھتا ہے، بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام فلان ہے۔ یہ وہی نام تھا جو اس نے تھوڑی دیر پہلے بادلوں سے سنا تھا کہ فلاں بندے کے باغ کو پانی پلاؤ۔ اس نے پوچھا زمین والے نے، بھئی آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ آپ کو کیا ضرورت ہے میرے نام کی؟ اس نے بتا دیا کہ میں تو جنگل بیابان میں جا رہا تھا، بادلوں سے آواز آ رہی تھی کہ فلاں بندے کے باغ کو پانی پلاؤ۔ یہ بادل ایک کالے پتھروں والی زمین پر جا کر برسے ہیں، وہاں سے پانی اکٹھا ہو کے تیری زمین کو آ رہا ہے، اور میں نے تجھ سے نام پوچھا تو تیرا وہی نام ہے جو بادلوں سے میں نے سنا تھا۔ تم کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا جب تیرے اوپر میرا راز کھول ہی گیا ہے، تجھے پتا چل ہی گیا ہے، میرا نام تو نے بادلوں سے سن لیا ہے، تو میں صرف اتنا کو کام کرتا ہوں، کوئی اور میری کوئی زیادہ نیکی نہیں ہے۔ یہ میری جو زمین ہے، اس کی پیداوار، باغ کی پیداوار جب حاصل ہوتی ہے، اس کو کاٹ کر میں اس کی 3 ڈھیریاں بنا لیتا ہوں، برابر برابر 3 ڈھیریاں بناتا ہوں۔ اس میں سے ایک ڈھیری میں اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہوں، رب کی راہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے فقراء، مساکین، مستحق بندوں کے لیے، اور ایک ڈھیری اپنے اور اپنے بیوی بچوں اور اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک ڈھیری میں دوبارہ اسی زمین کی دوبارہ پیداوار کے لیے، اسی پر خرچ کرنے کے لیے ایک ڈھیری رکھ لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرا کوئی عمل نہیں ہے، بس یہ عمل کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس عمل کرنے سے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، انصاف سے بتائیے، کیا وہ بھوکا مر گیا؟ اس کی ضروریات ادھوری رہ گئی؟ وہ فقیر مسکین بن گیا؟ کیا اس کی زمین پانی سے محروم ہو گئی؟ کیا اس کی پیداوار وہ اللہ کی برکت سے محروم ہو گئی؟ کیا اس کی دنیا کی ضرورتیں ادھوری رہ گئی؟ وہ دے رہا ہے تیسرا حصہ، اور اللہ نے مجھ سے اور آپ سے زمین کی پیداوار کا تیسرا حصہ نہیں مانگا، چوتھا بھی نہیں مانگا، پانچواں بھی نہیں مانگا، ہاں، کہا 10واں حصہ۔ کتنا دے دو؟ 10واں حصہ۔ 20واں حصہ دے دو، 20واں حصہ، 20واں حصہ، 5% صرف، 5%۔ 10واں حصہ 10%، 20واں حصہ 5%۔ وہ 5% کب دینا ہے اور 10% کب دینا ہے؟ زمین کی پیداوار میں سے، اناج میں سے، پھلوں میں سے، سبزیوں میں سے کیسے دینا ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ انشاءاللہ الرحمن وہ آگے بیان ہوگا، بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اگلے خطبہ جمعہ میں باقی 2-3 بڑے اہم مسائل
وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تو میرے بھائیوں ابھی یہ یاد رکھیں، دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. پہلی چیز یہ رکھی ہے کہ زمین کی پیداوار جو مسلمان حاصل کرتا ہے، جو بندے کی آمدن کا ذریعہ ہے، زمین کی ہر وہ پیداوار جو بندے کی آمدن کا ذریعہ ہے، اس پیداوار میں سے اللہ کا حق نکالنا اس مسلمان پر فرض، واجب، لازمی اور ضروری ہے. اگر ادا نہیں کرے گا تو یہ مجرم ہے اور حرام کھائے گا، حرام کھلائے گا اپنے بچوں کو. اور دوسری بات میں نے یہ بتائی ہے کہ رب العالمین کا حق نکالنے سے مال میں نقص نہیں آتا، مال تھوڑا نہیں ہوتا. اللہ نے قرآن میں لکھ دیا کہ میں کئی گنا کر کے دیتا ہوں. یہ بھی کہا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. او اللہ کے بندو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کی کلام کو سچا مقدس پاک کلام سمجھنے والوں، وما انفقتم من شيء، تم جو کچھ بھی اللہ کے لیے، رب کی رضا کے لیے خرچ کرو گے، اس خرچ کرنے سے تمہاری تجوری میں مال تھوڑا نہیں ہوگا. جو کمی آئے گی اللہ اس کمی کو اپنے فضل سے پورا کر دے گا، اللہ اس کی جگہ پر اور دے دے گا. فہو یخلفہ، وہ رب خلیفہ بنائے گا اس کی جگہ پر جو نکالا ہے آپ نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آیا کرتی، مال تھوڑا نہیں ہوا کرتا. تو ہمیں اپنی زمین کی پیداوار میں سے جو اللہ کا حق ہے وہ بغیر کنجوسی کی سوچ کے، بغیر بخیلی کی سوچ کے، کھلے دل سے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اس سے میرا مال کم ہونے کی بجائے بڑھنا ہے، اس سے میں نے پاک ہو جانا ہے، اس سے میرے مال نے پاک ہو جانا ہے، میں نے بھی گناہوں سے پاک ہو جانا ہے، مال نے بھی گناہوں سے پاک ہو جانا ہے، یہ کم بھی نہیں ہونا، بڑھ بھی جانا ہے. یہ نظریہ رکھتے ہوئے کھلے دل سے، جس طرح ہمیں یقین ہوتا ہے نا، زمیندار جب بیج ڈالتا ہے زمین میں کسی بھی فصل کا تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا زیادہ ہی ڈال دے، تھوڑا سا زیادہ ہی ڈال دے. وہ کنجوسی سے نہیں ڈالتا بلکہ کھلے دل سے ڈالتا ہے. اگر گندم کے 1 ایکڑ میں 40 کلو گندم پڑتی ہے نا، اس کی کوشش ہوگی میں 1 کلو زیادہ ہی ڈال دوں. کوشش یہ ہوگی کہ 1 کلو زیادہ ہی ہو جائے، کلو کم نہ ہو. کیوں؟ وہ یہ سوچے گا، سوچتا ہے انسان کہ کوئی کیڑیاں اٹھا کے لے جائیں گی، کوئی پرندے اٹھا کے لے جائیں گے، ممکن ہے کوئی دانا اگے نا تو کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے، تھوڑا سا بیج زیادہ ہوگا تو ہر جگہ پر فصل اگ جائے گی. کیوں یہ زیادہ خرچ کر؟ اس وقت اپنے تجوری سے نکال کر پیسے، وہ دانے ضائع کر رہا ہوتا ہے، دانے ضائع مٹی میں ملا رہا ہوتا ہے، پھینک رہا ہوتا ہے، جو دانے اس کو دوبارہ ملنے نہیں ہیں، بظاہر ضائع ہو رہے ہیں لیکن اس کو یقین ہے یہ جو میں ضائع کر رہا ہوں نا، یہ بہت بڑے بن کے کئی گنے بڑھ کے نکلیں گے. اس لیے وہ کنجوسی نہیں کرتا، بیج ڈالتے وقت کھلے دل سے خرچ کرتا ہے. تو بھائیو، اللہ رب العالمین نے جب وعدہ کیا ہے کہ میں اتنے گنے کر کے دوں گا تو پھر اللہ کا حق نکالتے ہوئے ہمیں کنجوسی اور بخیلی سے کام لینا چاہیے. پھر کنجوسی اور بخیلی والی سوچ وہ ہمارے دلوں پر مستحکم اور مضبوط ہو کے جمی ہوئی ہو. اللہ اکبر. تو کنجوسی نہیں، کھلے دل سے یہ توقع رکھ کے، یہ امید رکھ کے کہ اللہ نے انشاءاللہ کئی گنا کر کے دینا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ذہن میں رکھ کر سوچ، یہ نظریہ اور عقیدہ بنا کے اللہ کی راہ میں رب کا حق نکالیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.